الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دو کردار بیان فرمائے ہیں۔ ایک کردار، ایک کریکٹر حضرت آدم علیہ السلام کا، اور دوسرا کریکٹر ابلیس یعنی شیطان کا، اور دونوں میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور اس سے کچھ کھانا بھی نہیں ہے۔ لیکن دونوں نے کچھ کھا لیا، اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو غلطی ہوئی، خطا ہوئی، بھول ہوئی، چوک ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، حضرت انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، چنانچہ جب اس کی تخلیق مکمل ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میرے حکم سے جان ڈال دی جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے عربی گرامر کے اعتبار سے اس سینٹینس اور اس جملے کے اندر کلہم اجمعون فرمایا ہے، یعنی کہیں یہ شک نہ رہ جائے کہ بعض فرشتے باقی رہ گئے تھے سجدہ کرنے سے۔ کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو گناہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، خطا ہوئی، چوک ہوئی، بھول ہوئی، اور گناہ یہ شیطان سے بھی ہوا، لیکن دونوں کے کردار میں، دونوں کے کریکٹر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، خطا ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اس بات کو مان لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً مان لیا۔ لیکن شیطان نے اس بات کو نہیں مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ شیطان نے یہ کہا کہ اگر میں نے سجدہ نہیں کیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، کون سا میں نے گناہ کر لیا۔ تو دونوں کے کردار کے اندر فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو غلطی مان لیا، اور شیطان نے اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا۔ تو اللہ رب العزت والجلال اس بندے کو توبہ کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں جو بندہ اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو گناہ مان لیتا ہے، اس کے اندر توبہ کی توفیق کی گنجائش زیادہ رہتی ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہوا۔ ایک دوسرا فرق یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام اس پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، افسوس کرنے لگے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن وہیں دوسری طرف شیطان جو ہے، اس نے افسوس نہیں کیا، شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ یہ فخر کرنے لگا، اترانے لگا، گناہ کرنے کے بعد یہ اترانے لگا، فخر کرنے لگا۔ تو ایک فرق تو یہ ہے، دوسرا فرق۔ ایک تیسرا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بھول ہوئی، چوک ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے خطا کا مٹکا، اپنے گناہ کا مٹکا یہ کسی کے سر پر نہیں پھوڑا کہ فلاں کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی، فلاں کی وجہ سے مجھ سے بھول اور چوک ہو گئی، نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ خطا کسی کی نہیں ہے، ہم کسی کو دوش نہیں دیتے، بلکہ خطا جو ہے وہ ہماری ہے۔ اور شیطان نے جو ہے یہ اپنے گناہ کا جو مٹکا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر پھوڑا کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں تو ان کی وجہ سے میرا مقام اور مرتبہ یہ ختم ہو گیا، اور میں حضرت آدم کی وجہ سے میری عزت چلی گئی، میرا مقام اور مرتبہ ختم ہو گیا۔ تو تین وجہ ہوئی، تین کردار ہوئے، تین کریکٹر ہوئے، تین بڑے فرق ہوئے۔ ایک چوتھا فرق یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، تو انہوں نے اپنی غلطی کو غلطی مانا اور غلطی مانتے ہوئے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے ان سے جو غلطی ہوئی یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوئی، نفس کے بہکانے کی وجہ سے ہوئی، اور جب غلطی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوتی ہے، نفس کے بہکانے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کے اندر توبہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے، توبہ کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف شیطان نے جو گناہ کیا، جو غلطی کی، تو شیطان نے یہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے نہیں کی، بلکہ تکبر کی وجہ سے کی۔ جب آدمی ایک مسلمان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے وہ تکبر کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتا ہے، کیونکہ وہ ہٹ دھرمی پر رہتا ہے، اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تو تکبر کے اندر ہے، گھمنڈ کے اندر ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر وہ توبہ کیوں مانگے گا؟ کیونکہ وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو 4 فرق ہوئے۔ ایک 5واں فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، بھول چوک ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلسل آپ روتے رہے اور کئی سالوں تک آپ روتے رہے، ایسا روئے کہ جیسے بارش کا پانی یا پانی جو ہوتا ہے وہ کہیں سے گزرتا ہے تو اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کے بہہ جانے کی وجہ سے، مسلسل نکلنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں ایسا ہو گیا، آپ کی آنکھوں کے نیچے رخسار مبارک پر جیسے کوئی نالی ہوتی ہے، گڑھے ہو جاتے ہیں، تو اتنا روئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ شیطان جو ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا ایک بڑا انبار کھڑا کر دیا جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس انسان کو، ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے اندر 2 کردار بیان کیے گئے، 2 کریکٹر بیان کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا۔ تو دنیا کے اندر بھی 2 طرح کے انسان ہیں، ایک وہ انسان ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی مان لیتے ہیں، اپنی خطا کو خطا مان لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال ان لوگوں کو توبہ کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، پسندیدہ بنا لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، یہی طرز تھا کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی مان لیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ کا صریح حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، چھوڑ کر کے بستی کو چلے گئے۔ جب گئے تو اللہ رب العزت والجلال نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا۔ اب اندھیرے میں پہنچے تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کریم نے نقل کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب قصور کسی کا نہیں ہے، بستی والوں کا، میری قوم کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور جو ہے وہ میرا قصور ہے۔ تو جب اپنا قصور مانا تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ آؤ کوہ طور پر ہم کلامی کرنی ہے، تمہیں کتاب عطا کرنی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد بازی میں ہے، شوق تھا، ایک جذبات تھے اللہ رب العزت سے بات کرنے کے کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ تو قوم کو ایسے ہی چھوڑ کر کے نہیں گئے، بلکہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، چونکہ وہ بھی نبی تھے، تو ان کے سپرد کر کے گئے، قوم کو اطمینان تھا کہ میرے بھائی نبی ہیں، سنبھال لے گے میرے پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جب چلے گئے اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ بڑی جلدی میں ہو، بڑے جذبات میں ہو، اپنی قوم کی تمہیں حالت معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ قوم جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے، قوم بچھڑے کی پوجا میں لگ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے اور غصے کی حالت میں لوٹے، آئے واپس، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے حضرت ہارون علیہ السلام کی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، میری داڑھی کو چھوڑو، میرے سر کے بالوں کو چھوڑو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں سمجھایا، میں نے قوم کی بہت فکر کی، میں نے سمجھایا قوم کو، لیکن اگر میں زیادہ سمجھاتا تو مجھے ڈر تھا، اندیشہ تھا اس بات کا کہ قوم مجھے ہلاک کر دیتی، قوم مجھے قتل کر دیتی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ قوم کی غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی ہے، نہیں، بلکہ دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور اپنی رحمت کے اندر ہمیں داخل فرما۔ تو قصور قوم کا نہیں بتا رہے ہیں، قصور یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کا قصور ہے، نہیں، قصور ہمارا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نبی کا طرز، نبی کا طریقہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ اس شریف کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ دعائے معصورہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ہم سارا نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر، لیکن کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ علیہ السلام؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، کہ تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اقرار کرو۔ تو یہ ہے نبیوں کا طریقہ اور نبیوں کا طرز۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ حضرات صحابہ سے بھی بشری تقاضے کی وجہ سے کئی غلطیاں ہوئی، کئی بھول ہوئی، کئی چوک ہوئی۔ حضرات صحابہ سے غزوہ تبوک کا موقع ہے، گئے ہیں، اور 10 ایسے صحابہ ہیں جو بلا کسی عذر کے اپنے مقام پر رکے ہوئے ہیں، وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ جب غزوہ جو ہے فتح نصیب ہوئی، آئے واپس، سارا لشکر واپس آیا، تو ان صحابہ کو احساس ہوا، اپنے قصور کیا، اعتراف کیا انہوں نے، اور ان 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ نے اپنے لیے سزا طے کی کہ ہمیں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا جائے، پلر سے باندھ دیا جائے، وہاں کے تھم سے باندھ دیا جائے، اور جب تک ہمارے حق میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی فیصلہ نہ جائے تو ہمیں نہیں چھوڑا جائے، ہمیں وہیں پر باندھ کر کے رکھا جائے۔ تو جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہ کو گناہ سمجھا، اپنی غلطی کو غلطی سمجھا، تو اللہ رب العزت والجلال نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا کسی کام سے، اب یہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت پر نگاہ پڑی تو بد نظری ہوئی، تو بد نظری کے نتیجے میں بہت زیادہ رونے لگے کہ مجھ سے آپ علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق عمل نہیں ہوا، میں نے یہ بددیانتی کر دیا آپ علیہ السلام کے ساتھ، تو بہت زیادہ رونے لگے اور وہیں سے جنگل نکل گئے۔ اب جنگل میں گئے، 40 دن تک مسلسل روتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے غلام کو بلا لیجئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، ان کو بھیجا۔ یہ گئے، راستے میں ایک چرواہا ملا، اس سے معلوم کیا کہ بھئی ایک صحابی، ایک آدمی ہے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا، لیکن ایک پہاڑی کے پیچھے ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور بس وہ روتا رہتا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ گئے، دونوں حضرات وہاں پر جب گئے، دیکھا تو وہ رو رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ کہیں میرے حق میں قرآن کریم کے اندر کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی تو میرے حق میں نازل نہیں ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا صحابی نے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے سامنے جا سکوں، آپ سے نظریں ملا سکوں، جب آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوں تب مجھے لے کر کے چلنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ان صحابی کو لے کر کے آتے ہیں، تو آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو صحابی بھی پیچھے آئے ہیں ابھی، تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی کہ انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو فوراً لڑکھڑا گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ آئے قبیلے والے، گھر والے اٹھا کر کے ان کو گھر لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ علیہ السلام گھر پر پہنچے، آپ ان کے سرہانے بیٹھے، آپ نے ان کا سر اپنی گود کے اندر رکھا۔ تو جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو اپنا سر نیچے کر لیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرا سر آپ کی گود میں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے ایک مبارک بات ہے، مبارک بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو رونے لگے اور کہنے لگے آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں بھی تم سے راضی ہوں۔ یہ کہا، ان کی روح فوراً پرواز کر گئی، یعنی انتقال ہو گیا۔ تو جب انتقال ہوا، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ جب نماز جنازہ ان کا تیار کیا گیا اور نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایک پیر یہاں پر رکھتے ہیں، کبھی ایک پیر دوسری طرف رکھتے ہیں۔ صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ بچا بچا کر کے پیر کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے، ان صحابی نے ایسی سچی پکی اور ایسی اعلیٰ ترین توبہ کی ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ رب العزت والجلال نے ان کی نماز جنازہ کے لیے اتارے ہیں۔ تو ایسی کب؟ جب انہوں نے اپنی غلطی کو غلطی مانا۔ تو دو کردار، دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے ہیں تو ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جو اپنی غلطی کو غلطی مان لیتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب رمضان چند دنوں کے بعد میں رمضان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کریں تاکہ ہم رمضان کے اندر ایسے جائیں بالکل فریش ہو کر کے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر کے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔